السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول صحاح ستہ حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور تقریباً کتابیں پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، اور اسی کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف ہے جس کا کتاب الصلاۃ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور کتاب الطہارت مکمل ہو چکا ہے، اور کتاب الصلاۃ میں الحمدللہ کتاب الاذان مکمل ہو چکی ہے، اور اب کتاب المساجد جاری ہے جس میں سے آپ کے سامنے تقریباً جیسے مسجد حرام ہے اس کی فضیلت، مسجد نبوی کی فضیلت آ چکی ہے۔ اب آگے ہم آپ کے سامنے مسجد قباء اور اس کے اندر نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کے متعلق بیان کریں گے، اور یہ کتاب الصلاۃ برائے ایصال ثواب حضرت علامہ مولانا غوث محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرزند بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور بیادگار حضرت علامہ مولانا سید محمد انور الرحمن حسینی چشتی اور سیدہ رفیع النساء فاطمہ کے لیے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو بیان کریں گے وہ باب نمبر 405 اور فضل مسجد قباء والصلاۃ فیہ، یعنی مسجد قباء کی فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 701، اخبرنا قتیبہ عن مالک عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قباء راکبا وماشیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو سوار ہو کر بھی آتے تھے اور پیدل بھی آتے تھے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو صرف سواری کی حالت میں نہیں آتے تھے، سوار ہو کر ہی نہیں آتے تھے، بلکہ اس کی فضیلت تو یہاں تک بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی وہاں پر آیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 702، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا مجمع بن یعقوب عن محمد بن سلیمان الکرمانی قال سمعت ابا امامة بن سہیل بن حنیف قال قال ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج یأتی هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمرہ۔ حضرت سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آئے اور وہاں پر نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ تو مسجد قباء کی یہ فضیلت ہے اور اس کی یہ عظمت ہے۔ باب نمبر 406، ما تشد الرحال الیہ من المساجد، یعنی کن کن مسجدوں کی طرف سفر کرنا درست ہے اور کن کن مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 703، اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا على 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجدی هذا ومسجد الاقصی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ کجاوے نہ باندھا جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کجاوا جو باندھا جاتا ہے وہ اونٹ پر باندھا جاتا ہے اور وہ اس لیے تاکہ سفر کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، یعنی سفر اگر کرنا ہو تو 3 مسجدوں کی طرف کریں۔ ایک مسجد حرام یعنی بیت اللہ یا آپ خانہ کعبہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسری میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی میں، تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ ان 3 مسجدوں کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں۔ سفر کر سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سفر کرنے کی فضیلت بھی ہے۔ اگر آپ کسی مسجد کی طرف جا رہے ہوں تو باضابطہ اس سفر کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ان 3 مسجدوں کی طرف اگر آپ سفر کریں گے تو اس سفر کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ باب نمبر 407، اتخاذ البیع مساجد، نصارہ کے گرجا کو مسجد بنا لینا درست ہے۔
اس کے متعلق حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے جو اب پہلے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 704 اخبرنا حناد بن السری عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن طلق بن علي رضي الله عنه قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمزمز ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانزحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا فخرجناه حتى قدمنا بلدنا فكسرنا بيعتنا ثم نزحنا مكانها واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان قال والراهب رجل من طي فلما سمع الأذان قال دعوة حق ثم استقبل طلعة من تلاعنا فلم نره بعد۔ حضرت طلق بن علی سے روایت ہے، ہم اپنی قوم کی طرف سے ایک پیغام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور ہم نے بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہماری بستی میں ایک گرجا ہے، یعنی گرجا جہاں پر غیر مسلم عبادت کیا کرتے ہیں، جیسے گرجا گھر جس کو کہا جاتا ہے، عیسائی جہاں پر عبادت کرتے ہیں اور اپنی نمازیں وغیرہ جو بھی ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس کو گرجا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ ہماری بستی میں یعنی ہمارے علاقے میں ایک گرجا ہے، پھر ہم نے مانگا آپ سے وضو کا بچا ہوا پانی برکت کے لیے، آپ نے پانی منگوایا اور ہاتھ دھوئے اور کلی کی، پھر اس پانی کو ایک ڈول میں ڈال دیا اور فرمایا جاؤ جب تم اپنے علاقے کو پہنچو تو گرجا کو توڑ ڈالو، یعنی کیونکہ اب وہ لوگ خود بیعت کر رہے ہیں اور وہ خود چاہتے ہیں کہ ان کا جو گرجا گھر ہے یعنی جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے اس کو مسجد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ خود چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گرجا کو توڑ ڈالو اور وہاں پر یہ پانی چھڑک دو اور اس کی مسجد بنا لو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا شہر دور ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور پانی سوکھ جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو مدد دیتے رہو اور پانی سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اور پانی ملا لو، جب یہ پانی سوکھتا جائے گا تم اس کے اندر دوسرا اور بھی پانی ملا لو، تو کیونکہ جتنا پانی اس کو پہنچے گا اس کی خوشبو اور خوبی زیادہ ہو جائے گی۔ خیر ہم روانہ ہو گئے یعنی واپس لوٹے، یہاں تک کہ اپنے شہر پہنچے اور گرجا کو توڑیا، پھر اس جگہ وہ پانی چھڑکا اور وہاں مسجد بنائی، پھر ہم نے اذان دی تو وہاں ایک پادری تھا بنی تے میں سے، یعنی ایک قبیلہ تھا بنی تے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا وہ پادری تھا۔ اس نے جب اذان سنی تو کہنے لگا یہ سچی پکار ہے، یعنی کیونکہ اذان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے اور دین کی طرف بلانے کا ایک اعلان ہے، اللہ کی طرف بلانے کا ایک اعلان ہے، اس کے گھر کی طرف بلانے کا ایک اعلان ہے۔ تو یہ سن کر اس پادری نے کہا، وہ عیسائی پادری نے، کہ یہ حق کی آواز ہے، اصل حق تو یہی ہے۔ پھر ایک طرف بلندی پر چلا گیا، یعنی وہ جو پادری تھا یعنی راہب سمجھیے، راہب جو ہوتا ہے یہ عیسائیوں میں جیسے قرآن کریم میں آیا ہے والاحبار والرہبان، رہبان جمع ہے راہب کی، تو راہب جو ہیں یہ عالم ہوا کرتے تھے عیسائیوں کے، جس طرح اس امت میں جن کو عالم کہا جاتا ہے یا صوفی کہا جاتا ہے یا شیخ کہا جاتا ہے یا پیر مرشد وغیرہ، جو بھی ہماری اس امت میں اصطلاحات ہیں، اس طرح کی اصطلاحات یعنی اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے نام وغیرہ عیسائیت میں بھی پائے جاتے تھے اور یہودیوں میں بھی پائے جاتے تھے۔ تو عیسائیوں میں جو راہب ہوتا تھا تو وہ بہت بڑا عالم ہوتا تھا، جیسے ہم علامہ کہتے ہیں، تو ایسے بہت بڑا عالم بھی ہوتا تھا اور وہ ایک اس کے اندر صوفیت بھی ہوتی تھی، بزرگ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آواز سن کر، اذان کی آواز سن کر اس نے کہا کہ یہ سچی آواز ہے، پھر اس کے بعد ایک بلندی پر چلا گیا، یعنی جیسے پہاڑ کی چوٹی ہو مثال کے طور پر، جو پہاڑ کی بلندی ہوتی ہے اس طرح کی ایک بلندی پر چلا گیا
پھر اس کے بعد وہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ مسجد کے علاوہ کوئی اور دوسرا عبادت خانہ ہے، دوسرا معبد ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، جیسے پوجا وغیرہ کی جاتی ہے، تو وہاں پر مسجد بنایا جا سکتا ہے، مسجد کو بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے اس دوسرے گھر کو ڈھا کر، یعنی اس کو ختم کر کے۔ باب نمبر 408، نبش القبور و اتخاذ ارضها مسجدا، قبروں کو کھود کر وہاں مسجد بنانا، یہ کیسا ہے؟ اس کے متعلق بھی ایک طویل ایک لمبی حدیث ہے جس سے بات نکلتی ہے، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ حدیث نمبر ہے 405، اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عرض المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى الملاء من بني النجار فجاءوا متقلدي سيوفهم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رديفه وملاء من بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يصلي حيث أدركته الصلاة فيصلي في مرابد الغنم ثم أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس وكانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عزادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو ایک کنارے اترے ایک محلے میں جس کا نام بنو عمرو بن عوف تھا، اور 14 راتوں تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آئے، یعنی مطلب اپنی گردنوں میں تلواریں لے کر آئے، لگا کر آئے، گویا میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے خواصی میں تھے، یعنی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ گئے تھے، اور وہاں پر آپ کی جو اونٹنی تھی وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھی اور وہاں پر جا کر رکی، تو یہ وہی واقعہ ہے۔ اور بنو نجار کے لوگ آپ کے اطراف میں تھے، یہاں تک کہ آپ اترے ابو ایوب کی زمین میں، یعنی ان کے مکان میں جو صحن تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے اور آپ کی اونٹیں بھی وہاں پر رکی، اور آپ نماز پڑھ لیتے تھے جہاں پر وقت آ جاتا تھا، نماز کا یہاں تک کہ پڑھ لیتے تھے بکریوں کے رہنے کی جگہ میں بھی۔ پھر آپ نے حکم دیا یا آپ کو حکم ہوا مسجد بنانے کا، آپ نے بنو نجار کے چند رئیسوں کو بلا بھیجا، یعنی جو بڑے لوگ ہیں قوم کے، جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا۔ وہ آئے، آپ نے ان سے فرمایا تم مجھ سے اس زمین کی قیمت کیا لوگے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم کبھی اس کی قیمت نہ لیں گے مگر خدا سے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ سے اس کی قیمت کوئی کچھ نہیں لیں گے، آپ اس میں جو بھی یعنی اس زمین کو جس طرح بھی آپ استعمال کرنا چاہیں اس کو استعمال کر لیں، ہم اس کی قیمت اللہ رب العزت سے لیں گے، یعنی اس سے ہم ثواب حاصل کریں گے۔ یہ ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ حضرت انس نے کہا اس میں مشرکوں کی قبریں تھیں، یعنی اس جگہ میں، اور کھنڈر تھی یعنی ویران تھی وہ، اور کھجور کا ایک درخت بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تو مشرکوں کی قبریں کھود ڈالی گئیں، یعنی مشرکوں کی قبروں کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور درخت کاٹا گیا اور کھنڈر سب برابر کی گئی، یعنی جو بھی نشیب و فراز تھا اس زمین میں، کہیں پتھر پڑے ہوئے تھے، کہیں زمین زیادہ اوپر تھی، کہیں نیچے تھی، گڑے وڑے تھے، تو اس ساری زمین کو برابر کر دیا گیا،
اور جتنا بھی مطلب اس زمین میں جہاں جہاں برابری نہیں تھی وہاں وہاں سب برابر کر دیا گیا۔ پھر درخت قبلے کی طرف رکھا گیا اور چوکھٹ پتھر کی بنائی گئی۔ صحابہ سب پتھر ڈھوتے تھے اور اشعار پڑھتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ کہتے تھے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ آخرت کی بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، یعنی جو آخرت کی بھلائی ہے وہی اصل بھلائی ہے، آخرت کی جو بہتری ہے وہی اصل بہتری ہے، آخرت کی جو کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ لوگ کہتے تھے۔ اور پھر آگے فرماتے تھے فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار یعنی مدینے کے جو لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی مسلمانوں کی، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جو لوگ آئے تھے ان کی مدد کی، ان کو گھر دیا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کو اپنا مہمان بنایا، ان کو اپنا بھائی بنایا، جیسے اخوت ان کے درمیان بھائی چارگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی تھی اور سب کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا تھا۔ بہرحال تو مدینے کے لوگ مکے سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کی مدد کیے تھے، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصار کی مدد فرما اور والمہاجرہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آنے والوں کی بھی مدد فرما۔ تو یہاں پر اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جہاں پر قبریں ہوں تو ان قبروں کو ختم کر کے، ان کے نشانات کو مٹا کر اور ان کو مکمل طور پر زمین کے برابر کر کے وہاں پر مسجد تعمیر کی جا سکتی ہے۔ باب نمبر 409 النہی عن اتخاذ القبور مساجد، قبور کو مساجد بنانے کی ممانعت۔ جی ہم نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے اس میں یہ بات تھی کہ جہاں پر قبریں ہوں ان قبروں کو نیست و نابود کر کے، ان قبروں کو ختم کر کے، ان قبروں کو مٹا کر وہاں پر محض یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے اگر مسجد بنائی جائے، جبکہ ساری قبروں کو ختم کر دیا جائے تو مسجد بنائی جا سکتی ہے، وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ جو باب آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ النہی عن اتخاذ القبور مساجد، قبروں کو مسجد بنانے کی ممانعت، یعنی قبروں کے سامنے، قبر ہے آپ کے سامنے، آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ممانعت ہے، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 706 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس قال الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عائشة وابن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ حضرت عائشہ اور ابن عباس سے روایت ہے، دونوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یعنی جب آپ مرض الوفات میں چلے گئے، یعنی اس بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے جس بیماری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے رحلت فرمائے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ ایک چادر ڈال لیتے اپنے منہ پر، اپنے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر ڈال لیتے۔ جب دم گھٹنے لگتا یعنی تھوڑی سی بے چینی ہوتی اور ہوا آنے نہ لگتی تو منہ کھولتے اور فرماتے، اسی حال میں یعنی جیسے ہی چادر ہٹاتے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لعنت ہو اللہ کی یہود اور نصارہ پر۔ وہ کیوں؟ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ قبر نبی کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قبر اپنے نبی ہی کی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تتخذوا القبور مساجد، یعنی قبروں کو مسجد نہ بناؤ، یعنی سجدے کی جگہ نہ بناؤ۔ ہاں اگر جیسے مثال کے طور پر آپ قبرستان میں ہیں
کسی کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر فرض نماز کا وقت ہو گیا اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن سامنے سب قبریں ہیں، چاہے کسی کی بھی ہو، ولی کی ہو، بزرگ کی ہو، ماں کی ہو، باپ کی ہو، یا نبی کی ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ مکروہ ہے وہاں پر آپ کا نماز پڑھنا۔ کب؟ جبکہ اب آپ کی نیت ہو کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، جبکہ آپ کی نیت بھی ہے کہ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے چونکہ قبر ہے، آپ گویا کہ اس قبر والے کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات سامنے آتی ہے، اس لیے قبر کے سامنے کبھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، قبر کے پاس آپ کوئی چیز حجاب کے طور پر، پردے کے طور پر یا کوئی چیز آڑے رکھ دیں، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بالکل براہ راست قبر سامنے ہے آپ کے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 707، اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحیی قال حدثنا یحیی قال حدثنا هشام بن عروہ قال حدثني ابی ان عائشہ ان ام حبیبہ و ام سلمہ ذکرتا کنیسۃ رأتاها بالحبشہ فیہا تصاویر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولئک اذا كان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا آتیک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ام حبیبہ اور ام سلمہ نے ذکر کیا ایک گرجا گھر کا، یعنی ایک عبادت خانے کا عیسائیوں کے۔ کہاں پر تھا یہ؟ حبشہ یعنی ملک حبش میں تھا، جس میں تصویریں تھیں، یعنی جیسے فوٹوز وغیرہ، جیسے آج کل ہماری مسجدوں میں کعبۃ اللہ کی فوٹو ہوتی ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی کی، مسجد اقصیٰ، یعنی اس طرح جو مساجد کی یا کعبۃ اللہ کی جو ہم تصویریں رکھتے ہیں، اس طرح ان کے عبادت خانے میں جاندار تصویریں تھیں، یعنی ان کے جو بزرگ، ان کے جو علماء اور ان کے جو پادری وغیرہ ہوتے تھے، ان کی تصویریں وہ لوگ اپنے عبادت خانے میں رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا، یعنی یہود و نصارہ کا قاعدہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر ایک مسجد بنا دیتے، یعنی جیسے گنبد بنا دینا اور وہاں پر جا کر نمازیں وغیرہ پڑھنا، یہ، اور اس کی مورتیاں بنا کر رکھتے۔ مورتی جیسے جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، پتھر کا مجسمہ بنایا جاتا ہے، مٹی سے ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے جس کو اسٹیچو کہتے ہیں، جیسے چوراہوں پر بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، جیسے گاندھی کی، امبیڈکر کی، یہ جو مورتی ہوتی ہے، اس طرح کے وہ لوگ مورتیاں بناتے ہیں۔ جیسا آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی جو عمارتیں ہیں یا پرانی مندریں وغیرہ ہیں، آپ جس طرح مندر پر ایک مورتی ہوتی ہے، یعنی مورتی اس کو نہیں کہا جاتا کہ جو صرف ایک پکچر ہو، پکچر یعنی جو تصویر، فوٹو جو ہوتی ہے، اس کو مورتی نہیں کہا جاتا، بلکہ مورتی اس کو کہتے ہیں جو ایک مٹی سے یا پتھر سے یا پھر جیسے موم کے بھی بناتے ہیں، تو جس چیز سے بھی اگر مورتی بنایا جائے، جیسے ایک آدمی اس میں نظر آتا ہے، تو اس طرح کی وہ مورتیاں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ برے ہوں گے سب مخلوقات میں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کریں گے، یعنی اپنی مسجدوں میں جاندار تصاویر رکھیں گے، جاندار تصویریں رکھیں گے، فوٹوز رکھیں گے، اور اس طرح اپنے نیک لوگوں کی یا نبیوں کی مورتیاں بنا کر رکھیں گے، اور اس طرح کی بیکار حرکتیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ ہوں گے ساری کی ساری مخلوق میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی قدر رکھی ہے، انبیاء کی قدر رکھی ہے، ان کی ایک عظمت ہے، لیکن یہ چیزیں بنانے کی وجہ سے ان کی عظمت اور ان کی قدر اور گر جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے۔ باب نمبر 410، الفضل فی اتیان المسجد، مسجد میں آنے کا ثواب۔ حدیث نمبر 408، اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیی قال حدثنا ابن ابی ذئب قال حدثنا الاسود بن العلام ابن جاریہ الثقفی عن ابی سلمۃ وهو ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته الى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے پھر ایک قدم رکھتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور پھر جب دوسرا قدم رکھتا ہے تو ایک برائی معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ مسجد کی طرف جو چلنے پر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر ایک برائی معاف کر دی جاتی ہے، صغیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، تو یہ اس وقت ہے جب کہ آپ مسجد کو کسی نیک کام کی وجہ سے جائیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں، یا کسی دینی محفل میں یعنی دینی اجتماع ہو رہا ہو مسجد میں تو اس دینی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے جائیں، یا قرآن پڑھنے کے لیے جائیں، یا نفل نماز پڑھنے کے لیے جائیں، کسی بھی لیکن عبادت کی غرض سے جائیں تو اس وقت آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ ایسے ہی مسجد جا رہے ہیں صرف کسی کام کی وجہ سے یا کسی کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ ہر چیز اپنے یعنی ہر عمل اپنے اندر ایک چیز رکھا ہوا ہے، وہ ہے نیت، کیونکہ بخاری شریف میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو یعنی سارے کے سارے جو اعمال کی بنیاد ہے، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت ہے۔ تو اگر آپ اچھا کام کر رہے ہوں اچھی نیت سے تو تب آپ کو ثواب ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر صدقہ دینا یعنی خیرات کرنا ہے، کوئی غریب آپ کے پاس آیا اور کچھ مانگ رہا ہے تو آپ نے اس کو خیرات کر دیا، یعنی کچھ صدقہ کر دیا، کچھ پیسے دیے آپ نے اس کو، اچھا کام ہے۔ لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ شہرت ہو، نام و نمود ہو، لوگوں کے درمیان مجھے امیر کہا جائے، سخی کہا جائے، یہ اگر آپ کی نیت ہو تو آپ کو صدقے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ کا کام اچھا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کر آپ کے پاس مانگا لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا آپ نے یعنی موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو دے سکیں، لیکن آپ کی نیت ہے اس کو دینے کی، تو آپ کو وہ صدقہ دینے کا ثواب بھی مل جائے گا آپ کو، جبکہ آپ نے اس کو دیا ہی نہیں۔ تو سارے جو اعمال ہیں ان کی جو اصل بنیاد ہے وہ نیت ہے، نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی قربانی کے متعلق، یعنی جب تم کوئی گائے یا اونٹ وغیرہ جو بھی ذبح کرتے ہو تو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دل کے اندر جو اللہ کا خوف ہے اور جو تقوی جو پرہیزگاری ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم بل ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ السلام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے۔ تو اس طرح بہرحال ہم اس حدیث کی وضاحت فرما رہے تھے کہ اگر آپ مسجد کی طرف جا رہے ہوں تو اچھی نیت سے، عبادت کی نیت سے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے یا قرآن سننے کی نیت سے، دینی اجتماع میں شریک ہونے کے لیے، تو اگر اس نیت سے آپ جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک قدم پر آپ کو ایک نیکی ملے گی اور دوسرے قدم پر آپ کی ایک برائی معاف کر دی جائے گی۔ اتنا بڑا ثواب ہے مسجد کی طرف آنے کا۔ حدیث باب نمبر 411 النہی عن منع النساء من اتیانہن المساجد۔ یہاں پر باب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے، عورتیں اگر مسجد جانا چاہتی ہیں تو نہیں روکنا چاہیے۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 709 حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذنت امرأة احدکم الى المسجد فلا يمنعها۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کسی کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو منع نہ کرے۔ تو یہاں پر فلا یمنعها کا لفظ ہے کہ اس کو نہ روکے، یعنی مسجد جانے دے۔ تو اس کے اندر بہت سی باتیں بھی ہیں، علماء کا اختلاف بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت مسجد کو نہیں جانا چاہیے نماز کے لیے، اور بعض علماء کہتے ہیں
کہ نہیں جا سکتی ہے ان احادیث کی وجہ سے۔ تو ایسی بھی حدیثیں ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں مسجد کو نہ جائی جائیں، یعنی دوسری احادیث کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو نمازوں کو جایا کرتی تھیں تو فجر میں ایسے وقت میں جایا کرتی تھی جب ابھی اندھیرا ہوتا تھا، جیسے کہ آپ نے حدیث بھی سنی ہے کہ عورتیں غلس کی وجہ سے یعنی اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ تو بہرحال عورت کو مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے، اس کے متعلق تو حدیث آ گئی، جہاں پر نہیں جانے کی بات آئے گی انشاءاللہ ہم وہاں پر آپ کو بتلائیں گے۔ باب نمبر 412 من یمنع من المسجد، مسجد میں آنا کب منع ہے یا کس کے لیے منع ہے؟ حدیث نمبر 710 اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم ثم قال الصوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا فإن الملائكة تتأدى مما يتأذى منه الإنس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس درخت میں سے کھاوے، پہلے لہسن کو یعنی جو لہسن ہوتا ہے جس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جس کے کھانے کے بعد منہ میں سے تھوڑی سی بو آتی ہے یعنی بدبو آتی ہے، تو وہ فرمایا آپ نے پہلے، پھر فرمایا لہسن یا پیاز یا گندنا تو وہ ہمارے پاس مسجدوں میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں اس چیز سے جس سے آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یعنی مسجد میں ایک آدمی کو اس وقت جانا منع ہے جب کہ وہ کوئی ایسی چیز کھایا ہو جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو آ رہی ہو، جیسے پیاز ہے، کچی پیاز اگر کوئی کھاتا ہے تو پکی ہوئی پیاز یا بھنی ہوئی پیاز جیسے سالن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اس پیاز سے اگر بدبو آتی ہے تو پھر منع ہے۔ کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنا منع ہے کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، اور اسی طرح کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنا یہ بھی منع ہے کیونکہ اس سے بھی بدبو آتی ہے۔ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کہ جن کے کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے تو پھر یعنی جس سے انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں ہوں گے کہ اگر کوئی آدمی کچی پیاز کھا کر آیا ہو، جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، یا کچا لہسن کھایا ہو تو پھر اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ تو جب آپ کے منہ میں بدبو آ رہی ہو تو آپ مسجد میں نہ آئیں۔ جی، اسی حدیث سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ جیسے گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، اور اسی طرح جو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ان کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ مسجد میں آنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کر کے، اس طرح صاف کر کے کہ ان کے منہ سے بدبو نہ آئے، کسی بھی طرح کی کراہت والی بدبو نہ آئے جس سے انسان کو تکلیف ہو، کیونکہ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی چیز سے فرشتے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح فرشتوں کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مسجد میں آنے سے پہلے اپنے منہوں کو، اپنی زبانوں کو صاف کر کے آئیں، گٹکا کھا کر نہ آئیں، پان کھا کر نہ آئیں، اور اسی طرح بیڑی یا سگریٹ پی کر نہ آئیں۔ اگر آنا ہی ہے تو پھر اپنے منہ کو صاف کر کے آئیں۔ باب نمبر 413 من یخرج من المسجد، کون سا ایسا شخص ہے جس کو مسجد سے نکالا جا سکتا ہے؟ حدیث نمبر 711 اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب قال انكم يا ايها الناس تاكلون من شجرتين ما اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمته طبخا۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے لوگو، تم ان دو ناپاک درختوں میں سے کھاتے ہو، یعنی پیاز اور لہسن کو، اور میں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کسی کے منہ سے ان کی بو پاتے،
یعنی کچی پیاز یا کچے لہسن کی بو محسوس کرتے تو آپ حکم فرماتے کہ وہ نکالا جائے بقی کی طرف، یعنی خیر جو کوئی کھاوے ان کو تو اچھی طرح پکا کر کھائے۔ جی جیسے ہم نے کہا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں اگر کوئی پکا کر کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری بدبو ختم ہو جاتی ہے اور اس کی تری ختم ہو جاتی ہے، اس کا کچا پن محسوس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کھا کر پھر مسجد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے بدبو آتی ہے۔ اور یہ چیز کچا اس دور میں کچھ زیادہ ہی کھائی جاتی تھی، کیونکہ اسباب اتنے مہیا نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس سرمایہ بھی بہت کم تھا، تو کچی پیاز سے روٹی بھی کھا لیا کرتے، لہسن بھی روٹی کے ساتھ ایسے ہی کھا لیا کرتے تھے، اور سالن وغیرہ بنایا نہیں کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن اصل علت اور اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ سے بدبو نہ آئے، چاہے کوئی بھی چیز کھائیں، اصل مقصد اس کا ہے کہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ باب نمبر 414 ضرب الخبا فی المسجد، مسجد میں خیمہ لگانے کا بیان، یعنی جیسے پردہ وغیرہ لگایا جاتا ہے یا جھونپڑی کی طرح جو بنایا جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ رمضان المبارک میں معتکفین کے لیے یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے پردے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی جاتی ہے مسجدوں میں۔ حدیث نمبر 712 اخبرنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد ان يعتكف فيه فاراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فامر فضرب له خباء وامرت حفصة فضرب لها خباء فلما رأت زينب خباءها امرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر يريدنا فلم يعتكف في رمضان واعتكف 10 من شوال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے، اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اس مقام میں جاتے جہاں اعتکاف کرتے، یعنی مسجد میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے جو جگہ مخصوص فرما لیتے وہاں پر آپ مسجد میں یعنی اس جگہ چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخر دہے میں، یعنی رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہیں 21 سے 30 تک کے، تو یعنی 20واں روزہ اور اس کے بعد عصر سے جو وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے 21ویں شروع ہو جاتی ہے، تو 20 رمضان المبارک کے بعد کے 10 دن، تو رمضان کے آخر دہے میں اعتکاف کا ارادہ کیا تو حکم کیا ایک ڈیرا لگانے کا۔ ایک ڈیرا مطلب ویسے جو ہم نے کہا کہ ایک پردہ وغیرہ لگانے کا آپ نے حکم دیا، اور کہاں لگانے کا حکم دیا؟ مسجد میں، کیونکہ اعتکاف تو مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اور حضرت حفصہ نے بھی حکم کیا ان کے لیے بھی ڈیرا لگا دینے کا، جب تو ان کے لیے ڈیرا لگا دیا گیا۔ جب حضرت زینب نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی حکم کیا ان کے لیے بھی ڈیرا لگایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسجد میں ڈیرے ہی ڈیرے ہیں، یعنی مطلب ایسا ہو گیا کہ مسجد میں پورے خیمے ہی خیمے لگ گئے، کچھ زیادہ ہی ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کیا ان سے نیت ثواب کی ہے؟ مطلب ڈیرا لگانے کو ثواب سمجھ رہے ہو، یہ مطلب اس کا۔ پھر آپ نے رمضان میں اعتکاف نہ کیا اور شوال میں 10 دن تک اعتکاف کیا، یعنی شوال میں آپ نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد رمضان میں اعتکاف نہیں کیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں رمضان کے آخر دنوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن آخر کے 10 دنوں کا کچھ زیادہ ہی اہتمام فرماتے تھے۔ یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے اب کیا بات نکلتی ہے؟ کیا ڈیرے لگائے جا سکتے ہیں یا نہیں لگائے جا سکتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا بھی، اور پھر اس کے بعد یعنی ایک ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت پیش کی کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈیرے نہیں لگانا چاہیے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پردہ لگایا جائے، ڈیرا لگایا جائے جس کے اندر صرف معتکفین ہو تو پھر وہ درست ہے، لیکن ہر معتکف یعنی ہر اعتکاف کرنے والا اپنے اپنے لیے الگ الگ ڈیرا لگاتا ہے، اور مسجد میں صرف ڈیرے ہی ڈیرے ہو رہے ہیں، یعنی جھوپڑی کی شکل جو ہوتی ہے خیمے کی، ہر کوئی اپنے لیے لگا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسجد کے احترام میں خلل پڑتا ہے، مسجد کا احترام، مسجد کی جو عظمت ہے اس میں خلل پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو اعتکاف فرما رہے تھے تو حضرت زینب اور حضرت حفصہ نے بھی اپنے اپنے لیے ڈیرے لگا دیے، وہ اس لیے کہ اعتکاف کی حالت میں اب چونکہ مسجد ہے، حضرت حفصہ اور حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اعتکاف کی حالت میں ہے، تو اس لیے انہوں نے الگ الگ لگا لیے تھے۔ لیکن اگر مسجد میں لگانا چاہتے ہیں تو مسجد کے ایک کنارے میں اور مسجد کے ایک ایسے حصے میں جہاں دن میں ہو تو مصلیوں کو یعنی نماز پڑھنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس طرح کا ڈیرا لگایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، لیکن اس ڈیرا لگانے کو ثواب سمجھا جا رہا تھا۔ اعتکاف کرنا تو ایک ثواب ہے، چاہے ڈیرے میں کریں یا باہر کریں، اس کا تو ثواب ہے، لیکن ڈیرا لگانے کو یعنی جو پردہ لگایا جاتا ہے، اپنے لیے جو جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے، خاص کر لی جاتی ہے، اس کو ثواب سمجھا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا اور ان ڈیروں کو غالباً ہٹا دینے کا بھی حکم فرمایا۔ اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ایسی کوئی حالت نہیں ہے بلکہ پردہ ہے، سب اسی میں ہیں اور معتکفین اپنی اپنی جگہ اپنا اعتکاف کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے درست ہے، اس میں کوئی یعنی برائی بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ حدیث نمبر 713 اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قال اصیب سعد یوم الخندق رماه رجل من قریش رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیمة في المسجد لیعوده من قریب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن وقاص کو خندق کی جنگ میں ایک زخم پہنچا تیر کا، جو قریش کے ایک شخص نے مارا تھا اکحل میں، یعنی اکحل ایک رگ کا نام ہے، تو وہاں پر ان کو تیر لگا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد میں لگا دیا تاکہ ان کی عیادت قریب سے کر لیا کریں، یعنی ان کا خیمہ جو تھا یعنی جہاں پر ان کو روکا گیا، ان کا ٹھکانہ جو بنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ڈیرا لگایا، مسجد میں خیمہ لگایا، تو وہ عیادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے لیے مسجد میں ڈیرا لگایا جا سکتا ہے، مسجد میں پردہ لگایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت۔ باب نمبر 415 ادخال الصبیان فی المساجد، بچوں کو مسجد میں لانا، بچوں کا مسجد میں داخل کرنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 714 اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعد عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع ابا قتادة بينا نحن جلوس في المسجد اذ اخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها اذا ركع ويعيدها اذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، امامہ بنت ابو العاص کو لیے ہوئے، اور ان کی ماں زینب تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، اور وہ امامہ بچی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھائے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھی، یعنی امامہ جو بچی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھی۔ جب آپ رکوع کرتے تو ان کو زمین پر بٹھا دیتے، پھر جب کھڑے ہوتے، رکوع مطلب یعنی رکوع اور سجدہ، چونکہ وہ گرنے کا مقام ہوتا ہے، بچی کاندھے پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رکوع کرتے تو بچی گر جاتی، یا سجدہ کرتے تو وہ بچی گر جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بٹھا دیتے، پھر جب کھڑے ہوتے تو ان کو اٹھا لیتے تھے۔ ایسا ہی کرتے رہے نماز کے ختم ہونے تک۔ لیکن بچوں کو مسجد میں لایا تو جا سکتا ہے اس وقت، یہ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو لے گئے مسجد میں اور آپ نے نماز بھی پڑھا، تو ہو سکتا ہے کہ نفل نماز تھی، چونکہ جو چیزیں فرض نماز میں جائز نہیں ہوتی اس کی کچھ چیزیں نفل نماز میں جائز ہو جاتی ہیں، جائز کا مطلب درست ہو جاتی ہیں کبھی کبھی مجبوری کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کہ وہ نفل نماز ہو، کیونکہ جیسے کہ اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے تو یہ
نحنو جلوس فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں نماز نہیں ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہ ہو نفل نماز پڑھ رہے تھے. تو نفل نماز میں ایسا کیا جا سکتا ہے. اور نفل نماز میں آپ دوسری جیسے فرض نماز میں آپ جیسے تشہد پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ہے، دوسری دعائیں آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن نفل نمازوں میں اس کی گنجائش ہے، آپ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، یعنی جلسہ جو ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی آپ دوسری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو ایسی بعض چیزیں ہیں جو نفل میں درست ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو کندھے پر بٹھایا، کندھے سے اتارا، تو یہ نفل نماز میں ہو سکتا ہے. تو یہاں سے بچوں کو مسجد میں لانے کا جو جواز یعنی جائز ہونا جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس وقت ہے، یاد رکھنا یہ بات، جبکہ بچے ناپاک نہ ہوں، بچوں کو کوئی گندگی نہ لگی ہو، بچوں کے کپڑوں پر یا بچوں کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، تو اس حالت میں بچوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بچے مسجد میں کوئی شور نہ کریں. اور جب لوگ زیادہ ہوں اور ان کی نمازوں کے خراب ہونے کا اندیشہ اور ڈر ہو تو پھر وہاں پر بچوں کو نہیں لانا چاہیے. کیونکہ دوسری احادیث یعنی جہاں پر صفوں کی ترتیب کی بات آئی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی جو صفیں ہیں وہ بالکل آخر میں ہوں گی. تو بچوں کو آخر میں ہی رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ ہو، یعنی کوئی نماز ان کے خراب ہونے کا ڈر نہ ہو. باب نمبر 416 ربط الاسیر بساریۃ المسجد، قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دینا، یعنی مسجد کا جو پلر ہوتا ہے، مسجد کے جو کھمبے ہوتے ہیں اس سے قیدی کو باندھ دینا رسی وغیرہ سے. یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 715 اخبرنا قتیبہ حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید انه سمع ابا ہریرہ یقول بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامۃ بن اثال سید اہل الیمامہ فربط بساریۃ من سوار المسجد. یہ حدیث اصل میں بہت لمبی ہے لیکن یہاں پر مختصر سی بیان کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کو نجد کی طرف بھیجا، یعنی سواری پر سوار کر کے چند لوگوں کو مقام نجد، جو نجدی کہتے ہیں، یہ مقام نجد کی طرف نسبت ہے. جیسے مکی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مکی کہتے ہیں، مدینے کی طرف نسبت کرتے ہوئے مدنی کہتے ہیں، تو اسی طرح نجدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نجدی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کو نجدی کی طرف بھیجا. وہ بنی حنیفہ میں سے ایک شخص کو لے کر آئے جس کو ثمامہ ابن سہال کہتے تھے، یعنی اس کا نام تھا ثمامہ ابن اسال، اور وہ سردار تھا یمامہ کا. تو اس کو باندھ دیا گیا مسجد کے ایک ستون سے. چونکہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے، مشورے اور لوگوں کے مسائل کا جو حل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مسجد ہی میں کیا کرتے تھے. اور جو معاشرتی جو معمولات ہیں، جیسے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ذمہ داری دی تو سارے لوگ مسجد میں آ کر جمع ہوتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام بھی مسجد میں کیے. کیونکہ جب کوئی منظم طریقہ نہیں تھا، کوئی منظم جگہ نہیں تھی جہاں پر قیدیوں کو سزا دی جا سکے یا کسی کو قید کر کے رکھا جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں اس شخص کو باندھ دیا. اس لیے یعنی اگر ایسی کوئی ضرورت ہو جہاں یعنی اس کو نہیں رکھا جا سکتا کسی دوسری جگہ تو پھر یہ چیز جائز ہے. یعنی اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے، ضرورت کے اعتبار سے مسجد میں کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے مسجد کا احترام کیا جائے، مسجد کی عظمت کو دل میں رکھا جائے اور اس کی عظمت کو برقرار رکھا جائے. باب نمبر 417 ادخال البعیر المسجد، اونٹ کو مسجد کے اندر لے آنا، یہ کیسا ہے؟ حدیث نمبر 716 اخبرنا سلیمان بن داود عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا حجۃ الوداع میں ایک اونٹ پر
آپ چھوتے تھے حجر اسود کو ایک لکڑی سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اطراف سے اپنی اونٹ کو لے جاتے تھے اور حجر اسود کو لکڑی سے چھو لیتے تھے۔ تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ جانوروں کو بھی مسجد میں لے آ سکتے ہیں، کیونکہ جانور ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ گندے ہیں یا نہیں، تو وہ مسجد میں لانے کی وجہ سے وہ گندے بھی ہو جاتے ہیں، مسجد کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں، نجس کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا۔ ضرورت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کو وہاں پر یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر رکن کی طرف، یعنی جو جیسے کعبۃ اللہ کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور حجر اسود کا استلام کیا، یعنی حجر اسود کو لکڑی سے چھوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن مسجدوں میں جانوروں کا لانا، اونٹ کا مطلب کسی بھی جانور کا لانا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ باب نمبر 418 النہی عن البیع والشراء فی المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعہ، مسجد میں خرید و فروخت کرنے کی ممانعت اور جمعے سے پہلے حلقہ باندھ کر بیٹھنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 717 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنی یحیی بن سعید عن ابن عجلان عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن التحلق یوم الجمعۃ قبل الصلاة عن الشراء والبیع فی المسجد۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حلقہ باندھ کر بیٹھنے سے جمعہ کی نماز سے پہلے، اور منع کیا خریدنے اور بیچنے سے مسجد کے اندر۔ اس حدیث سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر کسی بھی طرح کی دنیاوی بات نہ کی جائے، تجارت کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے بزنس کے بارے میں مسجد میں بات نہ کی جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی دنیا سے تعلق رکھنے والی باتیں، یعنی جو دین کی باتیں نہ ہو، ایسی باتیں مسجد میں کرنا منع ہے، مکروہ ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں صرف دین کی بات کرنا چاہیے، دین کی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی سے دریافت کر رہے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر وہ اچھی بات ہے، اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ لیکن آپ مسجد میں ہیں، دنیا کی بات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ کو آپ کے کاروبار میں کتنا نفع ہوا یا کتنا نقصان ہوا، تو یا آپ اپنے کاروبار کے لیے کہاں گئے تھے، تو اس طرح کی باتیں کرنا، کسی بھی طرح کی دنیا کی بات کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ صرف دین کے مسائل، یعنی دین کے مسئلے معلوم کیے جا سکتے ہیں، دین کی باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں، اور آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، حدیث بتا سکتے ہیں، قرآن بتا سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر سنا سکتے ہیں، اور بات بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو دین کی بات کر سکتے ہیں، کسی کو نصیحت کرنا ہے، کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو کوئی دعا سکھانا ہے، تو اس طرح جیسے آج کل مسجدوں میں جلسے بھی ہوتے ہیں، تو جلسوں میں بھی اللہ کی بات کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا جاتا ہے اور احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہے، نصیحتیں کی جاتی ہیں، تو یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ دنیاوی بات کرنا یہ ممنوع ہے، یعنی منع ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جیسے ایک بات اس کے اندر اور ایک کہی گئی کہ نہا عن التحلق یوم الجمعہ، حلقہ باندھ کر بیٹھ جانے سے، حلقہ باندھ کر بیٹھ جانے سے، یعنی چونکہ جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، جمعہ عید المؤمنین ہے، یعنی مومنوں کی عید ہے، تو اس وقت سب کے سب ترتیب سے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جمعہ جو ہے ایک تحفے کے طور پر اس امت کو دیا ہے، تو اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے مسجد میں صفوں میں ترتیب سے بیٹھنا چاہیے، حلقے باندھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے نہیں بیٹھنا چاہیے، تاکہ مسجد کی جو ترتیب ہے، صفوں کی جو ترتیب ہے، وہ خراب نہ ہو۔ باب نمبر 419 النہی عن تناشد الاشعار فی المسجد، مسجد میں اشعار پڑھنے کی ممانعت۔ مسجد میں اشعار پڑھنے کی ممانعت، یعنی پہلے حدیث سن لیں آپ، انشاءاللہ ہم اس کے بعد بتائیں گے۔ حدیث نمبر 718 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا لیث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن تناشد الاشعار فی المسجد۔ حضرت عمر بن شعیب سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے سنا اور انہوں نے اپنے دادا سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اشعار پڑھنے سے مسجد میں، لیکن ان اشعار سے مراد وہ اشعار ہیں جس میں اللہ کی حمد نہ ہو،
یعنی اللہ کی تعریف نہ ہو، اللہ کی باتیں نہ ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو. جیسے آج کل حمد پڑھی جاتی ہے. حمد ان اشعار کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بڑائی ہو. اور نعت اس کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، آپ کے لیے تعریفی کلمات اور مدح ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو نعت کہا جاتا ہے. ایسے اشعار مسجد میں پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن وہ اشعار جس کا دنیا سے تعلق ہے یا دین سے تعلق نہیں ہے، دنیا سے بھی تعلق نہیں ہے لیکن دین سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیکار ہیں، تو پھر ایسے اشعار بھی مسجد میں نہیں پڑھے جا سکتے. جیسے غزلیات وغیرہ یا دنیاوی اشعار، یا کسی کے جیسے مثال کے طور پر کسی کافر کی ہی آپ ہجو کر رہے ہیں، مثلا کسی کافر کی ہی برائی کر رہے ہیں. حالانکہ کافر کی برائی کرنا یہ اسلام کی حقانیت کو بتانے کا ایک مقصد ہے، اور کافر کی برائی کرنا گویا کہ کفر کی برائی کرنا ہے، ایک اچھی بات ہے. لیکن مسجد میں وہ اشعار نہ پڑھے جائیں، مسجد میں ایسی باتیں نہ کی جائیں، مسجد میں کسی کی برائی نہ کی جائے. دنیاوی بات یہ بھی ہو گئی، کیونکہ دین کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور لوگوں کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے ایسے اشعار نہیں پڑھنے چاہیے مسجد میں. اگر پڑھنا ہی ہے تو پھر حمد و نعت، یعنی اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی بڑائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی عظمت اور آپ کی جو بلندی اور رفعت ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. باب نمبر 420 الرخصۃ فی انشاد الشعر الحسن فی المسجد. جیسے بات آ گئی یہاں پر کہ اچھے اشعار پڑھنے کی رخصت مسجد میں، یعنی اچھے اشعار پڑھے جا سکتے ہیں. حدیث نمبر 719 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سعید بن المسیب قال مر عمر بحسان ابن ثابت وهو ينشد في المسجد فلحط إليه فقال قد أنشدت وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله تعالى فقال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال اللهم نعم. حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسان بن ثابت کے پاس سے گزرے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے. یعنی حسان بن ثابت جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے اور جو اسلام کے سب سے پہلے شاعر بھی ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں. تو وہ اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر وہاں سے گزرے، مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے دیکھا ان کی طرف، ان ایک عجیب انداز سے ان کو دیکھا کہ یہ کیسا کام کر رہے ہیں، مسجد میں اشعار پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے تو مسجد میں اس وقت اشعار پڑھے ہیں جب اس میں تم سے بہتر شخص موجود تھے. یعنی حضرت عمر کو کہا تم تو دین کے اعتبار سے اگرچہ، یعنی حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بھی بہتر ہو، لیکن میں نے اس وقت بھی اشعار پڑھے ہیں جبکہ تم سے بہتر شخص بھی یہاں پر موجود تھے، یعنی تم سے بہتر ذات یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے. پھر حسان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا؟ آپ فرماتے تھے، یعنی جب حضرت حسان بن ثابت اشعار پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ قبول کر میری طرف سے، یا اللہ مدد کر ان کی جبریل علیہ السلام سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں، آپ کی تعریف میں اشعار پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ تو اپنی طرف سے ان کی تائید فرما اور تو جبریل علیہ السلام کی جانب سے، یعنی مطلب ان کے ذریعے سے ان کی مدد بھی فرما. تو یہاں پر آپ دیکھیے جو اشعار حضرت حسان بن ثابت نے پڑھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں پڑھے، یعنی آپ کے فیور میں پڑھے. جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور نعوذ باللہ آپ کی تھوڑے سے یعنی آپ کی عظمت گرانے کے لیے اشعار کہے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے اشعار پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. تو اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعریفی کلمات اور آپ کی مدح اور آپ کی ستائش، آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے اشعار کے انداز میں، یعنی کہ مختصر یہ کہ نعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، حمد پڑھی جا سکتی ہے.
باب نمبر 421 النہی عن انشاد الضالۃ فی المسجد، گمی ہوئی چیز مسجد میں ڈھونڈنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 720 اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن ابي انيسة عن ابي الزبير عن جابر قال جاء رجل ينشد ضالة في المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم لا وجدت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص مسجد میں آیا، اپنی گمی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے تو نہ پائے، یعنی گمی ہوئی چیز کو مسجد میں نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ نے مسجد میں وہ چیز رکھا ہے اور آپ نے مسجد میں وہ چیز چھوڑی ہے اور آ کر آپ اس کو لے لیتے ہیں تو یہ الگ چیز ہے، لیکن گمی ہوئی چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں گمی ہے اور آپ نے اس کو کہاں کھویا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن مسجد میں آ کر ڈھونڈ رہے ہیں آپ، تو یہ درست تو ہے لیکن مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کا ادب اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر گمی ہوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی جب کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی چیز کہاں گمی ہے۔ ہاں آپ کو معلوم ہے، یاد ہے، آپ کو یقین ہے کہ میں نے وہ چیز مسجد میں رکھی ہے، تو پھر آپ آ کر وہ مسجد میں رکھی ہوئی چیز آپ کی لے جا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ڈھونڈنے والے کے لیے فرمایا کہ لا وجدت، یعنی خدا کرے، اللہ کرے کہ تیری چیز تجھے نہ ملے۔ باب نمبر 422 اظہار السلاح فی المسجد، مسجد میں ہتھیار بتانا، ہتھیار نکالنا کیسا ہے۔ حدیث نمبر 721 اخبرنا عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري بصري ومحمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابرا يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنصالها قال نعم۔ حضرت سفیان سے مروی ہے، میں نے عمر سے کہا کیا تم نے جابر سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک شخص تیرے تیر لے کر مسجد میں آیا، یہاں پر بسہام کا جو لفظ ہے وہ اس کے معنی ہے تیر، تو ایک شخص تیر لے کر مسجد میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی پیکانے پکڑ لو، انہوں نے کہا ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بلا ضرورت آپ ہتھیار نکال رہے ہوں، یہ تو خیر اس وقت کی بات ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھی، اسلام کی طرف سے بھی جہاد ہوا کرتا تھا، تو بلا ضرورت آپ اگر نکال رہے ہوں تو یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ضرورت کے لیے نکال رہے ہیں، جیسے آپ کسی کی ہمت افزائی کے لیے، کسی کی ہمت بڑھانے کے لیے یا بتانے کے لیے، جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے جنگ کے لیے کیا تیاری کی، تو آپ بتانے کے لیے اپنا ہتھیار نکال رہے ہیں تو یہ پھر درست ہو سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت آپ نکال رہے ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ باب نمبر 423 تشبیک الاصابع فی المسجد، مسجد میں انگلیاں توڑنا، جیسے آوازیں کرتے ہیں، انگلیاں چٹخانا جس کو کہتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ یا پھر ایک تشبیک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے خلال کرتے وقت یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، یہ کیسا ہے مسجد میں رہ کر؟ کیونکہ جیسے اس طرح جو ڈالا جاتا ہے انگلیوں میں انگلیاں، یہ کبھی سستی کے وقت ڈالا جاتا ہے تو اس کو ایک افلاسی کی چیز سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اور اس طرح نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس کے متعلق حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عیسی بن یونس قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود قال دخلت انا وعلقمہ على عبد الله بن مسعود فقال لنا اصلى هؤلاء قلنا لا قال قوموا فصلوا فذهبنا لنقوم خلفه فجعل احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فصلى بغير اذان ولا اقامه فجعل اذا ركع شبك بين اصابعه وجعلها بين ركبتيه وقال هكذا رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعل۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں اور علقمہ دونوں عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے، انہوں نے کہا کیا نماز پڑھ چکے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کھڑے ہو اور نماز پڑھ لو۔ ہم چلے ان کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے، انہوں نے ایک آدمی کو اپنے داہنی طرف کیا اور ایک کو بائیں طرف کیا، پھر نماز پڑھی بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ جب وہ رکوع کرتے تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال لیتے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں اور کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ نفل نماز میں بعض وہ چیزیں بھی درست ہو جاتی ہیں، جائز ہو جاتی ہیں جو
ایک फ़र्ज़ नमाज में या वाजिब नमाज में दुरुस्त नहीं होती। यहाँ पर जो बात जो हदीस बताई गई वो तो नमाज से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जो बाब बांधा गया है, यानी जो बाब का उन्वान रखा गया है वो है तशबीकुल असाबि' फिल मस्जिद, यानी मस्जिद में उंगलियों को उंगलियों में डालना ये कैसा है। तो इस एतबार से तो जायज़ हो गया उंगलियों में उंगलियां डालना, लेकिन अगर आप खाली बैठे हों, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हों, सिर्फ अपने आप में बैठे हों और उंगलियों में उंगलियां डालते हैं आप, तो फिर ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह उंगलियों को तोड़ना, उंगलियों को चटकाना, आवाज़ निकालना वगैरह ये भी ख़िलाफ़ अदब है, यानी मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ पर जो हदीस पेश की गई उस हदीस में ये है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकू की हालत में दोनों घुटनों के बीच में उंगलियों को ऐसे डालते हुए देखा है। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से उस वक्त ऐसे उंगलियों में उंगलियां डाल ली हों, क्योंकि रुकू में जो तरीक़ा बतलाया गया है रुकू करने का वो इस तरह है कि दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़ना चाहिए, उंगलियां फैल जाएं और घुटनों को आप पकड़ लें। तो ये तो सुन्नत से समझ में आता है, अहादीस कहती हैं कि उंगलियों को बिल्कुल खोल कर घुटनों को पकड़ना चाहिए, लेकिन इस हदीस से ये बात निकलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाला रुकू की हालत में। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वजह थी हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह से डाल लिया हो, तो उन्होंने देख लिया तो उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमेशा का अमल नहीं है, इसके अलावा कोई हदीस हमें ऐसी नहीं मिलती है। तो नमाज में बिलखुसूस नमाज में उंगलियों को उंगलियों में डालना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अक्सर अहादीस को लेकर, मुतवातिर अहादीस को लेकर जो नमाज का तरीक़ा बतलाया गया है उसी तरीक़े को अपनाना चाहिए। जैसे हम तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते हैं तो हाथ ऐसे उठाने चाहिए कि उंगलियां ना पूरी खुली हो ना पूरी बंद हो, बिल्कुल दरमियानी हालत में वो रहें। तो इस तरह उंगलियां तकबीर तहरीमा के वक्त जब हाथ उठाएं उस हालत में रहना चाहिए। और जब रकात बांधते हो तो 3 उंगलियां बिल्कुल सामने हो, यानी आपका ये जो हिस्सा है पिछला हिस्सा इस पर ये हथेली हो और ये जो हाथ है वहाँ पर ये आपकी 3 उंगलियां हो और इस उंगली से अंगूठे को पीछे से पकड़ लेना चाहिए। इसको कहा जाता है, ये जो 2 उंगलियां हैं, छोटी उंगली और जो अंगूठा, इससे जो बांधा गया है इसको हल्का कहा जाता है या फिर अख्ज़ भी कहा जाता है। हदीस में अख्ज़ का भी लफ्ज़ है और कब्ज़ का भी लफ्ज़ है। कब्ज़ के माने भी आते हैं पकड़ने के और अख्ज़ के माने भी आते हैं पकड़ने के। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि यानी नमाज में पकड़ना चाहिए और 3 उंगलियां आपकी इस तरह हो मिली हुई, इस तरह खुली हुई भी नहीं होना चाहिए, मिली हुई हो या अपनी हालत पर बरकरार हो। ये हो गई उंगलियों की 2 हालतें। और जब आप रुकू करें तो फिर आपकी जो उंगलियां होंगी वो बिल्कुल खुली हुई, कुशादा और मजबूत आप अपने घुटनों को पकड़ लें। ये हो गई तीसरी हालत उंगलियों की। अब सजदे में जाएं तो आप अपनी उंगलियां कैसे रखें? आप अपनी उंगलियां बिल्कुल इस तरह मिलाकर रखेंगे, ना खोल कर रखेंगे, यानी खोल कर इसलिए नहीं रखेंगे, कुशादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब आप सजदे में जाएंगे और आप अपनी उंगलियां इस तरह अगर रखेंगे तो ये आपकी उंगली जो है ये क़िबले से हट रही है, जो क़िबले का रुख है उससे ये आपकी उंगली हट गई, ये अंगूठा आपका क़िबले की तरफ से हट गया और ये तकरीबन सिमत हट गई इसकी, और जो क़िबले की तरफ है वो सिर्फ ये उंगली है और थोड़ी बहुत ये उंगली है। तो इसलिए सजदे में जब आप जाएंगे तो उंगलियों को इस तरह रखनी चाहिए ताकि सारी उंगलियां क़िबले की तरफ हो जाएं। और जब आप कदम रखेंगे यानी पैर रखेंगे, खैर ये सारी चीज़ें हदीस से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, लेकिन हम आपको एक हदीस आ गई तो बता रहे हैं। तो कदम यानी जो आपके जो पैर हैं वो भी बिल्कुल इस तरह यानी क़िबले की तरफ होने चाहिए। बाज़ लोग नमाज में इस तरह रख देते हैं या बाज़ लोग इस तरह कर देते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, यानी नमाज सुन्नत के ख़िलाफ़ है और नमाज के आदाब के ख़िलाफ़ है। इस तरह नहीं करना चाहिए और इस तरह रखना चाहिए ताकि आपके जो पैर हैं वो भी क़िबले की तरफ हो जाएं। और जो पैर रखने का जो फ़ासला हो वो इल्म फ़िक़्ह में ये बताया गया है कि दोनों पैरों के दरमियान सिर्फ 4 उंगल का यानी 4 उंगलियों का फ़ासला हो, 4 उंगलियों के बीच में जगह हो। हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है या आपका जिस्म ऐसा है कि आपको
پیر کشادہ رکھنا پڑتا ہے، یعنی پیروں کو دور دور رکھنا پڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پیر موٹے ہوں، آپ موٹے ہوں، اور جس کی وجہ سے آپ کے پیر اتنی قریب نہیں آ سکتے، تو پھر وہ اس مجبوری کی حالت میں آپ اپنے پیر کشادہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ہم جو حدیث پیش کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ مسجد میں یعنی نماز میں انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا یہ کیسا ہے؟ تو یہاں پر جو حدیث پیش کی گئی اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے نماز کے بھی یعنی نماز کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور مسجد میں بھی اس طرح ڈال کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ یا تشہد کی حالت میں آپ اپنے رانوں پر ہاتھ رکھے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ باب نمبر 424 الاستلقاء فی المسجد، مسجد میں چت لیٹنا، مسجد میں لیٹ جانا، چت لیٹنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 424 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابن شہاب عن عباد بن تمیم عن امیہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى۔ حضرت عباد بن تمیم سے مروی ہے، انہوں نے اپنے چچا، ان کے چچا ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم، ان سے سنا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ پیر پر پیر رکھے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ کر، نوافل کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زیادہ نمازیں پڑھ کر پھر جب دوسری نماز پڑھنا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے چت لیٹ جاتے۔ یہاں پر جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیر دوسرے پیر پر تھا، جیسا ہم بھی سوتے ہیں کہ ایک پیر دوسرے پیر پر ڈالا جاتا ہے، تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ مفہوم نکلتا ہے، مطلب نکلتا ہے کہ مسجد میں لیٹا جا سکتا ہے، لیکن نہیں لیٹنا چاہیے، کیونکہ مسجد میں کتابیں قرآن وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور آپ کا کمرہ بھی بالکل یعنی آپ کا حجرہ مبارکہ بھی بالکل لگا ہوا تھا مسجد سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت جو ہے وہ مسجد میں ہی گزرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور خیر مسجد میں لیٹنا ایک آخری حد میں بالکل جائز تو ہے، درست ہے، لیکن مسجد کے ادب کے خلاف ہے، کیونکہ مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے۔ جیسے معتکف ہے یعنی اعتکاف کرنے والا، اس کے لیے لیٹنا بھی جائز ہے، سونا بھی جائز ہے، اور اسی طرح کھانا پینا بھی اس کے لیے درست ہے، کیونکہ اب وہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو اگر آپ دوسری جگہ جا کر سو سکتے ہو تو پھر مسجد میں کیوں سونا چاہیے؟ ہاں اگر آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، جیسے مثلاً ظہر سے پہلے آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھی اور آپ ظہر کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ تھک بھی چکے ہیں، تو ایک 10-15 منٹ کے لیے جیسے لیٹا جاتا ہے تو آپ لیٹ سکتے ہیں، درست ہے۔ باب نمبر 425 النوم فی المسجد، مسجد میں سونے کا بیان۔ حدیث نمبر 725 اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب عزب لا اہل له على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جوان تھے اور مجرد تو سویا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں۔ تو ابن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے آپ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوان تھے اور آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر کبھی کبھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے یعنی مسجد نبوی وہاں پر جا کر آپ سویا کرتے تھے۔ باب نمبر 426 البصاق فی المسجد، مسجد میں تھوکنے کا بیان، مسجد میں تھوکنے کا بیان۔ اس سے پہلے بھی غالباً آیا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں کسی نے تھوک دیا ہے، بلغم پڑا ہوا تھا، نخامہ کا لفظ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی یہ کیا گندی چیز ہے۔ تو ایک صحابیہ نے آ کر وہاں پر عطر لگا دیا یا کوئی چیز لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوشی ہوا، فرمایا کہ کتنا اچھا ہے، ما احسن ھذا، یعنی یہ کتنی اچھی چیز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے، تھوکنا ہی نہیں، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی ایسا کام جس سے مسجد کے ادب کا لحاظ نہ ہو تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی نہیں کرنا چاہیے۔
حدیث نمبر 726 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، خطیئہ کا لفظ استعمال کیا آپ نے، اور اس کا کفارہ یعنی اس کی پابجائی یہ ہے کہ اس کو زمین میں دبا دے، یعنی اس پر مٹی ڈال دے یا کچھ بھی کوئی اور کام کرے جس سے تھوک ختم ہو جائے اور تھوک کی جو بدبو ہے یا اس کے جو بھی اثرات ہیں ذرات ہیں وہ ختم ہو جائے۔ باب نمبر 427 النہی عن ان یتنخم الرجل فی قبلۃ المسجد، مسجد میں قبلے کی طرف تھوکنے کی ممانعت۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ دائیں جانب اور قبلے کی جانب نہیں تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 727 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى بصاقا في جدار الكعبة فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه فان الله عز وجل قبل وجهه اذا صلى۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک یعنی بلغم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مل دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، یعنی اپنے سامنے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو قبلے کی طرف ہی منہ کر کے پڑھتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے تقریباً کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اس حدیث سے۔ ایک تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اپنے سامنے نہیں تھوکنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ سامنے جو ہوتا ہے یہ بھی ایک احترام کی جگہ ہوتی ہے، آپ سامنے تھوکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذرات آپ کے سامنے یعنی آپ کے جسم پر پڑیں گے، نہیں تھوکنا چاہیے۔ دو باتیں۔ تیسری بات مسجد میں نہیں تھوکنا چاہیے، یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ اور اس کے علاوہ جو پہلے لفظ سے سمجھ میں آیا کہ رأى بصاقا فی جدار الکعبۃ فحکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار پر تھوک دیکھا، بلغم دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا، اس کو مل دیا، یعنی اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت کریمہ تھی وہ بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ خیر وہ تو خیر ساری سیرت پڑی ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بری چیز کو جو کہ دوسروں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ختم کیا، اور تھوکنے والے کو منع نہیں فرمایا کہ اور پوچھا نہیں کہ کس نے تھوکا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں تھوکنا چاہیے۔ باب نمبر 428 ذکر نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یبصق الرجل بین یدیہ او عن یمینہ وہو فی صلاتہ۔ دیکھیں یہاں پر بات آ گئی کہ نماز کی حالت میں سامنے بھی نہیں تھوکنا چاہیے اور دائیں بھی نہیں تھوکنا چاہیے۔ حدیث نمبر 728 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ونهى ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه وقال يبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف بلغم دیکھا تو آپ نے اس کو کنکریوں سے مل دیا اور منع کیا تھوکنے سے، سامنے اور داہنی طرف تھوکنے سے آپ نے منع فرمایا، اور فرمایا بائیں طرف تھوکیں یا پھر اپنے پیر یعنی بائیں پیر کے نیچے تھوکیں۔ حدیث نمبر باب نمبر 429 الرخصۃ للمصلی ان یبصق خلفہ او تلقاء شمالہ، نمازی کو یا للمصلی کہ نمازی کو اجازت ہے پیچھے یا بائیں طرف تھوکنے کی۔ حدیث نمبر 729 اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثني منصور عن ربعی عن طارق بن عبد الله المحاربی قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك او تلقاء شمالك ان كان فارغا والا فهكذا وبزق تحت رجله ودلكه۔
حضرت طارق بن عبداللہ محاربی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز پڑھتا ہو تو نہ تھوک اپنے سامنے اور نہ داہنی طرف لیکن پیچھے تھوک سکتا ہے، پھر اپنے بائیں طرف بھی تھوک سکتا ہے۔ اگر جگہ ہو یعنی آپ کے پیچھے یا آپ کے بائیں طرف کوئی اگر نمازی نہ ہو تو اس طرح کر سکتا ہے، آپ نے اپنے پاؤں تلے تھوکا پھر اس کو مل دیا۔ تو اس طرح اپنے بائیں طرف بھی تھوکا جا سکتا ہے اور اپنے پیچھے بھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کہ آپ کے ارد گرد کوئی مصلی نہ ہو، کوئی نماز پڑھنے والا یا کوئی بھی آدمی نہ ہو تو آپ تھوک سکتے ہیں۔ باب نمبر 430 بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُسَاقَهُ، کس پاؤں سے تھوک کو ملے، یعنی اگر آپ نے تھوک دیا اپنے بائیں طرف تو کس پیر سے یا کس پاؤں سے اس کو مل دینا چاہیے یا رگڑ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 730 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن سعيد الجريري عن العلاء بن الشخير قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تنخع فدلك برجله اليسرى۔ حضرت علاء بن شخیر سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا پھر اس کو مل دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رگڑ دیا اپنے بائیں پیر سے۔ یہ اصل بتانا یہاں پر مقصود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں پیر سے اس کو رگڑ دیا۔ باب نمبر 431 تخلیق المساجد، مسجدوں میں خوشبو لگانا، مسجد کو معطر کر دینا اور خوشبو رکھنا مسجد میں۔ حدیث نمبر 731 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عائز بن حبیب قال حدثنا حمید الطویل عن انس بن مالک قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما احسن هذا۔ جی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک حدیث گزری تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے لا کر وہاں پر خوشبو لگاتی تو آپ نے فرمایا ما احسن هذا، وہ حدیث پھر سے آئی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی جانب بلغم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک عورت انصار میں سے کھڑی ہوئی، یعنی ایک انصاریہ عورت آئی اور اس کو رگڑ کر اس کی جگہ خوشبو لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ باب نمبر 432 القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، مسجد میں جاتے وقت اور آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے یا کیا کہنا چاہیے، یعنی گویا کہ ایسا سمجھیے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے اور مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے۔ حدیث نمبر 732 اخبرنا سلیمان بن عبید اللہ الغیلانی قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سلیمان عن ربیعۃ عن عبد الملک بن سعید قال سمعت ابا حمید وابا اسید یقولان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم انی اسألك من فضلك۔ حضرت ابو حمید اور ابو اسید سے روایت ہے، دونوں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے تو کہے، یعنی یہ کہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کہے، ترجمہ اس کا یہ کہ اے اللہ کھول دے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے، یعنی اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہیں اور مسجد سے نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک کہیں۔ باب نمبر 433 الامر بالصلاة قبل الجلوس، جب مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لے، جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 733 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا مالک عن عامر بن عبد الله بن الزبیر عن عمرو بن سلیم عن ابی قتادة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لے بیٹھنے سے پہلے،
جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ باب نمبر 434 الرخصۃ فی الجلوس فیہ والخروج منہ بغیر صلاۃ، مسجد میں بیٹھنے کی اجازت بغیر نماز پڑھے ہوئے، یعنی نماز پڑھے بغیر آپ بیٹھ سکتے ہیں، اور مسجد سے نکلنے کی اجازت بغیر نماز پڑھے ہوئے، یعنی آپ اس میں کئی مطلب نکل سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر اور تلاوت وغیرہ کر کے آپ مسجد سے جا سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت کے علاوہ کی یہ بات ہے، نماز پڑھے بغیر، جیسے مثال کے طور پر آپ عصر کی نماز سے پہلے ذکر تلاوت کرتے ہیں یا صرف بیٹھ کے ایسے ہی وظیفے وغیرہ پڑھ کے آپ چلے جاتے ہیں، عصر کی نماز نہیں پڑھتے، تو آپ کے لیے یہ درست ہے۔ یا آپ اس کے علاوہ مسجد میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو آ کر جیسے بغیر تحیۃ المسجد کے بھی آپ مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ دیکھیں پھر حدیث سے اور باتیں نکلیں گی کہ اس سے کیا کیا مراد ہے، وہ طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 734 اخبرنا سلیمان بن داود قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فاتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرايرهم إلى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخط ولقد أعطيت جدلا ولكن والله فقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فمضيت۔ یہ جو حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے، یہ حدیث غزوہ تبوک سے تعلق رکھتی ہے، یا وہ غزوہ جس میں بعض صحابہ نے معذرت کر کے جہاد میں شرکت سے انکار کر دیا، مطلب یا جہاد میں نہیں گئے تھے، جن کے متعلق پورے سورۃ التوبہ میں جیسا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، یہ جو آیتیں ہیں، اور اسی طرح خاص طور پر وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ تین جو صحابہ تھے اس میں سے یہ بھی صحابی تھے جن کی سند سے یہ روایت پیش کی جا رہی ہے، یعنی حضرت کعب بن مالک، یہ اپنی معذرت پیش کر کے غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ یہ سارا قصہ بیان کر رہے ہیں، اور اصل میں یہاں پر بات یہ بتلائی گئی کہ یہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوئی، جو مباحثہ، جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد یہ مسجد سے چلے گئے، کیونکہ جو جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ مسجد میں ہوئی، یہ نماز پڑھے بغیر مسجد سے چلے گئے، تو اس سے بات نکالی جا رہی کہ مسجد سے بغیر نماز پڑھے کے واپس جا سکتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لائے، اور آپ جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، آپ مسجد سب سے پہلے مسجد میں جاتے، اور سب سے آخر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی جاتے، یعنی کسی سفر میں جاتے تو آپ، جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسجد میں نماز پڑھ کر آپ جاتے، بہرحال تو تشریف لاتے تو مسجد میں آپ جاتے سفر سے، وہاں آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر بیٹھے لوگوں کے سامنے، اب وہ یعنی لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اب وہ لوگ آنے لگے جو آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے تھے بلکہ پیچھے رہ گئے تھے، اور طرح طرح کے عذر کرنے لگے تھے اور قسمیں کھانے لگے تھے۔ وہ سب لوگ
شمار میں 80 پر کئی آدمی تھے، یعنی 80 سے زیادہ لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہری بیان قبول کر لیا، یعنی ان کے جو بہانے تھے، ان کی جو معذرتیں تھیں، اور ان لوگوں نے جو اپنی پریشانی پیش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تو قبول کر لیا اور ان سے بیعت کر لی اور ان کے لیے دعا بھی مانگی، اور ان کے دلوں کی باتیں اللہ پر رکھ دی، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ عذر تھا یا نہیں تھا، تمہارے ساتھ یہ پریشانی تھی یا نہیں تھی، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک کہ میں آیا یعنی کعب بن مالک آئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے رہنے والوں میں یعنی جنگ میں شریک نہ ہونے والوں میں سے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا، آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا، اور کیسا تبسم کیا؟ جیسا کوئی غصے میں تبسم کرتا ہے، جیسا کوئی غصے میں ہنستا ہے، یعنی ناراضگی والی ہنسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انہوں نے دیکھا۔ پھر فرمایا آؤ، میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، یعنی کعب بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیا تم نے اونٹ نہیں خریدا تھا؟ یعنی جنگ میں جانے کے لیے کیا تمہارے پاس اونٹ نہیں تھا؟ کیا تم نے نہیں خریدا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی اور دنیا دار کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ ضرور اس کے غصے سے نکل جاتا، یعنی آپ کا جو غصہ ہے، اگر میں یہی غصہ کسی دنیا دار کے سامنے دیکھتا تو میں فوراً نکل جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے کہا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں کسی اور دنیا دار کے سامنے بیٹھتا تو میں جانتا ہوں کہ ضرور اس کے غصے سے نکل جاتا اور اس کا غصہ دور کر دیتا، اور مجھے باتیں بنانا خوب آتا ہے، یعنی بہانے بنانا سب مجھے آتا ہے، لیکن قسم خدا کی میں جانتا ہوں کہ اگر میں آج آپ سے جھوٹ کہہ دوں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ عز و جل پھر آپ کو ناراض کر دے گا، یعنی چونکہ آپ کا تعلق وحی سے ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اس کا تعلق وحی سے ہوتا ہے، اللہ ہر چیز آپ کو بتلاتا رہتا ہے۔ تو اگر کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولوں گا تو آپ راضی تو ہو جائیں گے میرے جھوٹ کو سن کر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میری حقیقت بتائے گا، میری سچائی بتائے گا، تو آپ پھر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور ایسے ناراض ہوں گے کہ پھر اس کے بعد کوئی راضی ہونے والا عمل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو میں شریک نہیں ہوا جہاد میں، یہی ایک بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد شریک نہ ہونے کے باوجود میں آپ سے سچ نہ کہہ کر جھوٹ بول رہا ہوں، اور اس کی حقیقت بھی آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے معلوم ہو گئی، تو پھر آپ اور ناراض ہو جائیں گے۔ تو مجھ سے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتلا دیا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جھوٹی باتیں آپ کے سامنے کی، اور جو میں آج ہی آپ سے سچ کہہ دوں تو آپ مجھ پر غصہ کریں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا قصور معاف کر دے گا۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ میں اگر اب آپ کے سامنے جھوٹ کہہ دوں گا تو پھر بعد میں آپ ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ناراضگی ویسی رہے گی، اور اگر میں اب آپ کے سامنے سچ کہوں گا تو فی الحال مختصر وقت کے لیے تو آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس سچائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتلا دے گا اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو خدا کی قسم جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گیا تو مجھ سے زیادہ کوئی زور آور مالدار نہ تھا، یعنی مجھے کچھ عذر نہ تھا، نہ میں بیمار تھا نہ بے مقدور تھا، یعنی ضعیف بھی نہیں تھا، کمزور بھی نہیں تھا، مگر دل نہیں کہہ رہا تھا، دل نہیں مان رہا تھا کہ میں جنگ میں جاؤں، اس لیے نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا، یعنی صحابہ کے سامنے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا، اب تو جا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے تیرے بارے میں۔ میں کھڑا ہوا اور چلا گیا، یعنی حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یعنی یہ بات ہونے کے بعد میں کھڑا ہوا، یہ ساری بات کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے، تو کعب بن مالک کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ تو یہاں پر نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو آپ اگر مسجد میں ہیں تو پھر مسجد میں جو بھی دینی بات ہوتی ہے، دینی اجتماع ہو رہا ہے، سب مل کر دین کی باتیں کر رہے ہیں، ذکر و اذکار چل رہا ہے، وظیفہ چل رہا ہے، تو یہ ساری
چیز ختم ہونے کے بعد، سارا عمل ختم ہونے کے بعد پھر آپ بغیر نماز پڑھے کہ مسجد سے جا سکتے ہیں۔ باب نمبر 435 الذی یمر علی المسجد، جو شخص مسجد کے پاس سے گزرے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 735 اخبرنا محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم بن اعین قال حدثنا شعیب قال حدثنا اللیث قال حدثنا خالد عن ابن ابی ہلال قال اخبرنی مروان بن عثمان ان عبید بن حنین اخبرہ عن ابی سعید بن المعلی قال كنا نغدو الى السوق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنمر على المسجد فنصلي فيه۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صبح کو بازار جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو مسجد پر سے گزرتے تو وہاں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ تھکان محسوس نہ کر رہے ہوں، آپ کے پاس وقت بھی ہو، آپ خالی ہیں تو اور آپ کا گزر ہوا مسجد کے پاس سے، تو ایک مسجد کا دکھنا ایک اللہ کی یاد ہے، تو اللہ کو یاد کریں، ایک دو رکعت جاتے جاتے آپ مسجد کے پاس سے پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بہتر ہے کیونکہ یہ صحابہ کا عمل تھا۔ تو یہاں تک آپ نے بہت ساری چیزیں مسجد کے احکام کے متعلق سنی ہیں، انشاءاللہ اور بھی آگے ہم بہت سارے احکامات مسجد کے متعلق، مسجد کے آداب وغیرہ سمجھائیں گے اور احادیث سے آپ کو بتائیں گے احادیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے، کیا باتیں نکلتی ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے الترغیب فی المسجد وانتظار الصلاۃ، مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا کیسا ہے اور اس کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بتلائیں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور احادیث پر پابندی کرنے کی، احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی اللہ رب العزت ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کا یعنی مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی عزت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دے، اور جو لوگ مسجدوں کی قدر نہیں کرتے، مسجدوں کی عزت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی مسجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں کا احترام کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد کے جو آداب ہیں ان آداب کے خلاف کام کرنے سے ہم سب کو اللہ رب العزت بچائے۔ تو اللہ رب العزت ہم تمام کو مسجدوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کو یعنی دینی کام جو کرتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے قبول بارگاہ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔